لیکن اب جان کا خطرہ ہے. ایسے میں جان کا بچانا تو فرض ہے آدمی کے ذمہ. ایسے حال میں ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، آج یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر کہیں مت جائیے گا. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے اور سنائیں گے، آپ اس ویڈیو کو بھی پورا سنیں. سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو تبلیغی جماعت میں دو فاڑ ہوئی ہیں، دو گروپ بنے ہیں، اس کا سب سے بڑا ریزن، سب سے بڑا پہلو اور جس پہ سوالیہ نشان لگ جاتا ہے، تو وہ جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، شاید میری اپنی رائے کے مطابق یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تبلیغ میں دو گروپ بنے ہیں. حضرت مولانا لاٹ صاحب بیان کے دوران فرما رہے ہیں کہ چلو مال تو مال گیا، لیکن جان کا بچانا فرض ہو گیا تھا، اس لیے ہم وہاں سے نکلے اور اب ہمیں دوبارہ بلایا جا رہا ہے تو ہم کیسے جائیں؟ جان ہماری خطرے میں ہے. آئیے ہم اس ویڈیو کو سنتے ہیں، انشاءاللہ پھر بعد میں بات کریں گے. آئیے آپ پورا بیان ضرور سنیے گا. اور اس کے بعد اس کا پتہ خیر مال کو جھیلتے رہ گئی، مال ہے گیا، لیکن اب جان کا خطرہ ہے. ایسے میں جان کا بچانا تو فرض ہے آدمی کے ذمہ. ایسے حال میں ہم کیسے جائیں وہاں؟ ملک زہر سے کوئی مسافہ کرے تو اس کا سر پھوڑ دیا جائے. کوئی دروازے سے نکلے تو کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کیا ہے؟ نظام الدین پورے عالم کا مطلب ہم پہ کیا گزر رہی وہ ہم جانتے ہیں. نظام الدین چلو، نظام اس طرح چلو، اس طرح جانے کو کہا. نظام الدین چلو. میری ان باتوں کو سننے کے بعد اگر تمہارے کسی کے دل میں، اگر سینوں میں دل ہے اور اللہ کو اللہ مانتے ہو تو اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کے پوچھو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے. وہ دن یاد ہے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے فوراً بعد امریکہ، وہ آسٹریلیا اور یہ سارا سفر تھا. وہ ان آدمیوں کو بھی جانتا ہوں. پہلا مشورہ جو دیا گیا ان کو، جس سے دیا اس کو بھی جانتا کہ اب تمہیں جتنی کی آپ لوگ کی کہتے ہو کلیدی جتنی چیزیں ہیں اپنے قبضے میں کرنی ہے. مولانا انعام صاحب کے آدمیوں کو کسی کو سامنے آنے نہیں دینا ہے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت میں ساتھ تھے اس سفر میں. پورے آسٹریلیا کے سفر میں ایک بیان ان کا عربی میں ہوا ہے. کیا آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے؟ آپ لوگ تو جتنی صرف اوپر کی سنتے ہو، جو جھیلی ہے وہ ہم. خیر اللہ بہت بڑے ہیں. ان باتوں کے بعد جس نظام الدین کو ہم نے حشر مانگا ہو اللہ سے کہ اللہ ان کے ساتھ ہمارا، اے اللہ موت تک اس میں ہم کو، اب اس میں ہم کیسے رہیں؟ جو آتا ہے کہتا مول صاحب آپ کو چلے جانا چاہیے. آپ کو کہاں چلے جانا چاہیے؟ وہ تو اگر کسی جماعت کا امیر کسی جماعت کو آگ میں کودنے کو کہے تو منع کیا ہے حدیث میں، تو میں اپنا سر پھڑوانے، اپنی گردن کٹوانے وہاں جاؤں؟ اللہ سے مانگتا ہوں. اس کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن السلام کو آدھی بھیج کر بلوایا، ان سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ لوگ میرے خلاف کوشش میں ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے. تو حضرت عبداللہ بن السلام نے فرمایا الکفہ الکفہ، یعنی آپ ہاتھ رو کے رکھیں، ہاتھ رو کے رکھیں. آپ کا ہاتھ رو کے رکھنا یہ آپ کی دلیل کو زیادہ پختہ بنائے گا. قیامت میں آپ کے پاس دلیل ہوگی، آپ کی دلیل مضبوط ہوگی قیامت میں. سن 47 میں جب یہاں غدر ہوا، مولانا صاحب یہی مسجد، سارے علماء کا فتویٰ، سارے علماء کا تقاضا حضرت پر کہ نظام الدین چھوڑ، کیونکہ جان کا خطرہ ہے اور جان کے خطرے میں جان کا بچانا فرض ہے. حضرت نے فرمایا نہیں، جان بچانا فرض نہیں، مرکز بچانا فرض. جان بچانا فرض نہیں بلکہ مرکز بچانا فرض. سنچے
شیخ کے یہاں سے بھی حکم آیا کہ نہیں فوراً نظام الدین چھوڑ دو، نہیں ہے یہاں قتل ہو جاؤں گا لیکن نظام الدین نہیں چھوڑ. فرمایا ساتھیوں سے کہ بھائی جو تم میں سے یہاں مرنے کے لیے تیار ہو وہ شہر جاوے، باقی جو تیار نہ ہو میری جیسی اجازت ہے. اگر نہیں ہمیں سے کوئی نہیں جائے گا یہاں سے. تو مختلف حضرت پر شکلیں پیش کی گئی. اچھا ایسا کریں کہ جتنا سامان ہے گھر کا تو سامان ہی کیا ہے ہمارے پاس، اور اگر ہے گھر میں کوئی والوں کا سامان تو بھائی جب جان پر آئے گی تو مال کیا کریں گے، اور جو اللہ جان کا محافظ ہے وہ مال کا ہی محافظ ہے. ساری رات مجھ میں جاگتا تھا. ایک طرف سے لوگ کہتے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، دوسرا کہتا تھا نعم المولا.